بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت سے سوالوں کے جواب دوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر خادر خان انڈیا میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چینج دا فوڈ چینج دا لائف۔ انہوں نے یہ پی ایچ ڈی تھے، امریکہ میں تھے، نیوٹریشن سائنٹسٹ تھے۔ یہ وہاں سے چھوڑ کے انڈیا میں آئے۔ انہوں نے ملٹ اناج کے ذریعے کافی بیماریوں کا علاج کیا اور ٹوٹل 25 سال ہو گئے۔ 97 میں یہ آئے تھے، انہوں نے بدل کر رکھ دیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ ان کو انڈیا کا سب سے بڑا اعزاز پدما شری ایوارڈ دیا گیا اور اس کو ریگارڈ کیا گیا۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں۔ اور انہوں نے پورا آندھرا پردیش مسور میں یہ بدل کے رکھ دیا، وہاں گندم چاول وہاں سے ختم کر دیے ہیں اور یہ ملٹس ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں لیکچر بناؤں گا۔ یہ پورا چینج کر دیا لائف سٹائل۔ یہی اپنے ہمارے بزرگوں کا جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ یہی کچھ کھاتے تھے تو وہ کیوں صحت مند تھے، ان کو کیوں کچھ شوگر نہیں تھی۔ تو آج اس سب سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ اس کو تسلی سے دیکھیں، سنیں۔ میں اس میں ساری وجہ بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہوئی ڈائٹ چینج کرنے کی، لائف سٹائل جو تبدیل کیا گیا۔ لائف سٹائل نے ساری بیماریاں پیدا کی ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ٹرائیفیکٹا۔ 3 چیزیں ہیں، ایک شوگر ہے، ایک میدا ہے اور ایک سیڈ آئل ہے، کوکنگ آئل ہے۔ یہ 3 زہریلے کھانے ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں کھائے تھے، اس زمانے میں اس شکل میں کبھی نہیں تھے۔ اس کو تسلی سے آج سمجھ لیں۔ تو ان 3 چیزوں کو، 3 زہر کو، وائٹ شوگر، میدا اور سیڈ آئل، ان کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو اپنی زندگی سے۔ یہ چیزیں نہیں تھیں، ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ ہوا کیا ہے کہ اسی فوڈ کو پروسیس کر کے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو واشنگ کرتے ہیں، پھر کلیننگ کرتے ہیں، ملنگ کرتے ہیں، اس کو پھر بلیچ کرتے ہیں، اس میں ڈرائنگ کرتے ہیں، فریزنگ، کتنا پروسیس کرنے کے بعد اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور یہی سارے جیسن فنگ وغیرہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹرا پروسیس فوڈ ہے یہ سارا، جو ڈبوں میں پیک ہو کے آ گیا، جس نے سب چیزوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ آج سے 100 70 80 سال پہلے بالکل نہیں تھا۔ یہی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 20 25 سال میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس میں پریزرویٹو ڈال دیتے ہیں، فلیور ڈال دیتے ہیں، اتنی زہریلی چیزیں، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 10,000 سے زیادہ کیمیکل جو فوڈ میں ڈال رہے ہیں اور 3,000 سے جو ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں آب و ہوا میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، سادہ زندگی تھی، سادہ روٹی تھی، لسی کے ساتھ کھا لیا، ساگ کے ساتھ کھا لی، مکھن کے ساتھ کھا لی، سب کچھ سادہ زندگی چل رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھیں آپ، یہ 3,000 قسم کے کھانے ہیں، پیکنگ میں پروسیس کر کے شیلف لائف بڑھانے کے لیے تا 2 سال تک دکانوں میں رہیں، زہریلے مادے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ ساری زندگی یہ لائف سٹائل ہے۔ یہ کھانے ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں کھائے تھے، کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے آپ نے۔ یہ وجہ ہے بیماری کی جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہی دیسی گھی چیزیں تھیں، کیسے پیکنگ میں آ گئی۔ آج میں سارے اس بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے الٹرا پروسیس کیا گیا تو ہوا کیا۔ مثلا مثال سمجھ لیں کہ صرف کیلوریز رہ گئی، نیوٹریشن، وٹامن، منرل، ہر چیز ختم ہو گئی۔ شوگر کو لے لیں، 100% کاربوہائیڈریٹ آ گیا، نیوٹریشن 0 ہے، اس میں کوئی وٹامن کوئی منرل نہیں ہے سفید چینی میں۔ میدے میں 80 سے 90% کاربوہائیڈریٹ ہے، شوگر ہے، 5 سے 10% 2-4 وٹامن منرل آ جاتے ہیں اس میں۔ اور کوکنگ آئل 99% اومیگا 6 فیٹ ہے، 1% اس میں وہ کہتے ہیں کہ اومیگا 3 آتے ہیں یا وٹامن ای وغیرہ، وہ بھی بعد میں ڈالتے ہیں، فورٹیفائڈ کر رہے ہیں سارا کچھ۔ یہ دیکھ رہے ہیں صرف کیلوریز رہ گئی ہیں اور یہی کیلوریز ہیں یہی جو بعد میں ڈیمیج کرتی ہیں۔ پھر سمجھا رہے ہیں پوپی سیڈ، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ عام سا پودا تھا، یہ خشخاش جس کو ہم کہتے ہیں، ہم کھا رہے تھے، سب کچھ چل رہے تھے، اس کو ریفائننگ شروع کی، اس سے ہیروین بنائی، ہیروین سے مارفین بنی، مارفین سے آگے کچھ 200 قسم کے ایجاد ہو گئے نشے، وہ چل رہے ہیں سارے۔ یہی گنا تھا، اس سے گڑ بنتا تھا، شوگر، انہوں نے اس کو چینی بنائی، 200 قسم کے ملٹی ڈیکسٹروز کارن سے بھی اور اس سے بھی بنا لیے۔ یہ دیکھیں سادہ طریقہ تھا، گنا تھا، اس کو بیلتے تھے، سادہ، یہ سادہ زندگی، یہ پوری فیکٹری ہے سمجھ لیں، شوگر مل ہے پوری، جو ہمارے ہر گاؤں میں 10 20 لگی ہوتی تھی۔ یہ سال میں 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوتا تھا فصل کٹے کے بعد، اور یہ سارا یہ فیکٹری ہے ساری۔ ان پروسیسڈ فوڈ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، زیادہ نقصان دہ نہیں تھا بنسبت چینی کے۔ یہی آٹے کے ساتھ ہوا، گندم کے ساتھ، یہ ہماری ساری زندگی تھی۔ آپ دیکھ لیں یہ پورا ایک شہر ہے، کولو بیل لگا ہوا ہے، برتن بن رہے ہیں، گڑے بن رہے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، پانی نکل رہا ہے کنویں سے، یہ ساری لائف تھی۔
یہ سارا آٹا تھا چکی پہ تازہ پیستے تھے، تازہ پیس کے یہ بڑی فلور مل تھی ہمارے زمانے میں، باپ دادا کے زمانے میں، یہ سے ساری ٹیکنالوجی تھی ٹوٹل۔ کیا انہیں یہ دیکھیں 10 باڈی 12 باڈی 14 باڈی یہ فلور مل ہے، اس میں کیا کیا یہ نقشہ دیکھ لیں آپ، کتنا اس میں اتنا ہارڈ پروسیس ہے، جو علیحدہ بران علیحدہ نکال دیا، شوگر علیحدہ کر دی، جرم آئل علیحدہ کر دیا اس میں سے آپ نے ویٹ جرم، اور میدا صرف شوگر چھوڑ دی، اس کو کیا رہ گیا اس میں باقی، یہ چیز اصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا بھلا کولڈ پریس، ہمارا کولڈ پریس کہتے ہیں کس کو، ایکسٹرا ورجن کس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کولڈ پریس ہے، یہ کولو ہے، یہ تیل نکل رہا ہے، کوئی ہیٹ نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہ چھوٹی سی جگہ پہ ہے، ایک جانور ہے، یہ کولو ہے، اس کو کولڈ پریس کہہ رہی ہے میڈم کہ سب سے بہترین تیل یہ ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی بلیچنگ نہیں ہے، کوئی ہیٹ 2000 ڈگری تک نہیں گئی، سب چیز پریزرو ہو گیا ہے، یہ بہترین آئل تھا جو کھاتے تھے سارے۔ اور یہ دیکھیں یہ رات کا ٹائم ہے، کسی دوائیں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سوتے تھے اور پنکھے میں سو جایا کرتے تھے پورے ایک لائن میں سارے۔ یہ زندگی تھی جس کو انہوں نے تباہ کر کے چینج کر دیا، یہ فیکٹری کا فوڈ آ گیا، یہ گھی ہے، یہ مکھن بن رہا ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ زہر ہے، فیکٹری میں بن رہا ہے، یہ سارے آئل ہیں، یہ دیکھ لیں سارے، یہ پوائزن ہے، یہ جتنے سیڈ آئل ہیں یہ سارے پوائزن ہیں، ان کو ریفائن کر دیا، کبھی بھی ہمارے باپ دادا نے نہیں کھائے تھے بھی نہیں۔ پھر وہی بات تھی کہ ریفائنڈ فلور کبھی نہیں کھایا، شوگر نہیں کھائی، کوکنگ سیڈ آئل نہیں کھایا، وہ کیا کھاتے تھے اس کے بدلے میں، وہ آپ دیکھیں فریش فوڈ، فریش سبزیاں، یہ وہ کھاتے تھے، یہ سب چیزیں دیکھیں۔ ابھی آپ پاس چائے ہے، میک ڈونلڈ پڑے ہوئے ہیں، بیکری آئٹم پڑے ہوئے ہیں، فروٹ ہے، وہ فروٹ کو دیکھ کے اس کا موڈ بتا رہا ہے، کوئی بچہ پریشان ہوا ہے کہ سبزی بروکلی کیسے کھاؤں، فاسٹ فوڈ کا عادت پڑ گیا، یہ دیکھیں کھائیں گے نہیں، یہ چائے ہے، اس چیز کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ فریش فوڈ کی طرف آ جائیں۔ سنیکنگ کرنی ہے آپ نے کہ بجائے اس کے کہ اس سے کریں بیکری آئٹم سے، بوتلوں سے، پیپسی سے، آپ نٹس کی سنیکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ رات جس سے پیدا ہوا ہے حلال کیا ہے اسی شکل میں گوشت ہے، کوئی پروسیس نہیں، کچھ نہیں کیا، پروسیس میٹ ہے وہ زہر ہے، جیسے آج کل آ رہا ہے فروزن، وہ بالکل نہیں کھانا آپ نے۔ یہ دیکھیں یہ وہ آئل فیکٹری ہے ہماری ساری، یہ گائے دودھ دے رہی ہے، اسی سے دہی بن رہا ہے، دہی سے مکھن بن رہا ہے، میں اینڈ پہ آپ کو پوری بتاؤں گا، ایک بندے نے انڈیا میں بہت کمال کیا۔ یہ دالیں تھیں جیسے آتی تھیں دھو کے ویسے استعمال کرتے تھے، چنے چھولے لوبیا، یہ سادہ زندگی ہے۔ یہ گندم آتی تھی چکی پہ پیس کے، وہ اسی کی آٹا کھا لیتے تو لال چاول کھاتے تھے۔ اور یہ دیکھیں جیسے انڈا آیا ویسے کھانا، ان پروسیس ہے، یہ پروسیس نہیں ہوا، یہ بہترین فوڈ تھا۔ پھر یہ گزارا کریں گے کہ آپ ہول نیچر فوڈ کی طرف آئیں، کام کریں، سائیکل پہ رکھیں، چلیں پھریں اور 2 ٹائم کھانا کھائیں، یہ بہترین طرز زندگی ہے۔ یہ ریفرنس ہے آپ دیکھ لیں، یہ وہی میڈم ہے، یہ کہہ رہی ہے، یہ ہے بھاویش چودھری، انڈیا میں نوجوان ہے، جس کے لیے میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے کھیتوں میں جائیں۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے، یہ ہے بلونا گھی بلوتے ہیں، پرانا طریقہ ہے، یہ انہوں نے A2 ملک گھی بنا کے پیک کر کے بیچ رہے ہیں۔ یہ وہی پرانا طریقہ ہے، گاؤں میں دیسی گائے ہے، دودھ چویا ہاتھ سے، رات کو دہی جمایا، دہی جمانے کے بعد صبح بلویا بیٹھ کے، بلو کے اچھی طرح، اور یہ مکھن بنا، اس کے بعد اس کو رکھا، مکھن کھانا ہے مکھن کھا لیا، گھی بنایا، گھی بنا کے پیک کر کے سب سے مہنگا $100 کا کلو ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ، A2 ملک ہے یہ سارا ہے اس انہوں نے کیا۔ یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح، ہمارے سارے نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں، گاؤں میں 10-15 ایکڑ زمین پہ یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہے، اس طرف آ جائیں، یہ پروسیس فوڈ چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔